يوما أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يوما يعطي الكثير بالقليل يوما يعطي من سأل. تیسری فصل، ماہ رجب کے دستورات اور مراقبات۔ مرحوم استاد سعادت پرور کی یہ نصیحت تھی کہ ماہ رجب کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ انسان غسل اور نماز توبہ بجا لائے، کہ جس کا دستور مرحوم شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان کے اندر ماہ ذی القعدہ کے اتوار کے اعمال کے ذیل میں نقل فرمایا ہے۔ لہٰذا پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس نماز کو ماہ مبارک رجب کے بالکل نزدیک بجا لایا جائے، اس امید کے ساتھ کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جائے اور اس پاکیزگی کے ساتھ اس ماہ عزیز میں وارد ہو جائے۔ اسی طرح مرحوم استاد سعادت پرور یہ نصیحت فرماتے تھے کہ وہ استغفارات جو کتاب آداب المریدین میں بین الطلوعین وارد ہوئے ہیں صبح کے موقع پر اور اسی طرح مغرب کے بعد ان کا ذکر کیا جائے، اور اسی طرح توبہ کے حوالے سے وہ یہ نصیحت فرماتے تھے کہ بین الطلوعین اور غروب آفتاب کے بعد ایام ماہ مبارک رجب میں انجام دیا جائے۔ اس کے علاوہ فراوان اذکار جو ماہ مبارک رجب کے روز و شب کے لیے بیان کیے گئے ہیں، جس طرح وہ استغفارات توحیدی کے جو مفاتیح الجنان میں ذکر ہوئے ہیں، ان کو پڑھا جائے، ان کو انجام دیا جائے۔ ان اذکار میں سے حضرت استاد بعض کی نسبت بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے، مثلا دعائے ناہیہ مقدسہ کہ جو عثمان ابن سعید کی طرف سے توقیع شریف میں صادر ہوئی ہے، اسی طرح وہ دعا جو تعقیبات نماز کے ذیل میں بیان ہوئی ہیں ان کو پڑھا جائے۔ اسی طرح وہ اذکار استغفار یا توحیدی اذکار جو طول ماہ مبارک رجب میں جن کے بارے میں ائمہ ہدی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی ہے، جن کو نقل کیا ہے مختلف کتابوں میں، ان کو پڑھا جائے۔ اسی طرح ان توحیدی اور استغفاری اذکار میں سے جو پورے ماہ رجب کے دنوں میں جن کو پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس پورے مہینے میں 10,000 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، 10,000 مرتبہ پورے مہینے کے اندر۔ یعنی اگر ان 10,000 مرتبے کو پورے مہینے کے دنوں میں تقسیم کیا جائے تو روزانہ کے مطابق 333 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے۔ البتہ اگر انسان کے لیے اس تعداد کو پڑھنا مقدور نہ ہو تو بہتر ہے کہ وہ تسبیح تربت کے ساتھ جتنی تعداد اس کے لیے ممکن ہے اس سورے کو تلاوت فرمائے، لیکن ترک نہ کرے۔ ماہ رجب کی پہلی رات پورے سال کی 4 راتوں میں سے ایک اہم رات ہے کہ جس کو احیاء اور جس میں شب زندہ داری کی نصیحت کی گئی ہے، اور ماہ رجب کا پہلا دن اس کی اہمیت باقی دنوں سے ممتاز ہے۔ نماز شب مرقات اہل سلوک۔ نماز شب کی نصیحت خداوند سبحان کی جانب سے قرآن مجید میں اور اہل بیت عصمت و طہارت سلام اللہ علیہم اجمعین کے کلمات مبارک میں اس حد تک زیادہ ہے کہ اہل عرفاء کے درمیان نماز شب کی اہمیت اور جائیگاہ ایسے ہی ہے جس طرح عوام کے درمیان نمازهای یومیہ کی اہمیت ہے، اور امکان نہیں ہے کہ کوئی نماز شب نہ پڑھے اور وہ معنویت اور روحانیت کے مقامات کو طے کر سکے، ممکن نہیں ہے۔ خداوند متعال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز شب کے بارے میں یوں خطاب کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور اے نبی، رات کے کچھ حصے میں اپنے بستر سے بلند ہو جاؤ اور عبادت اور نافلہ شب کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور عبادت اور نافلہ شب کو انجام دو، اور یہ وظیفہ ہے تمہارے لیے، اس امید کے ساتھ کہ خداوند اس عمل کی برکت سے آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 79۔
اس آیت کے اندر جو اہم لفظ آیا ہے نماز شب کے لیے وہ تہجد ہے۔ تہجد لغت میں بستر سے اٹھنے کو کہتے ہیں۔ اس آیت شریفہ کے اندر اس بات کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ صرف بستر سے جدا ہونا نماز شب کے لیے ارزش مند ہے، باقدر و قیمت ہے۔ ممکن ہے بعض افراد رات کی ابتدا میں نہ سو سکیں، لہٰذا وہ نافلہ شب کی ادائیگی کے لیے نصف شب کے بعد نماز شب کو پڑھیں، انجام دیں اور اس کے بعد سو جائیں، لیکن اس کو تہجد نہیں کہتے۔ یعنی یہ صرف نماز شب کو بجا لانا ہے، نہ کہ تہجد، جبکہ اس آیت شریفہ میں تہجد کی نسبت حکم دیا گیا ہے، یعنی انسان رات کو سوئے اور نصف شب کے بعد نماز شب کے لیے اپنے بستر سے اٹھے، اس کو تہجد کہتے ہیں۔ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی تھی کہ وہ پوری رات 3 مرتبہ سوتے تھے اور اپنے بستر سے بلند ہوا کرتے تھے۔ ان کی نماز شب کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی نمازیں 2 4 رکعت کی اور 1 3 رکعت کی تھی، یعنی حضرت پہلے سوتے تھے، اس کے بعد بلند ہو کر 4 رکعت نماز یعنی 2 2 کر کے 4 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد سو جاتے تھے۔ پھر 1 گھنٹے بعد بلند ہوتے تھے بستر سے اور پھر اگلی 4 رکعت کو بجا لاتے تھے، اس کے بعد ایک طولانی سجدہ انجام دے کر پھر دوبارہ سو جاتے تھے اور کچھ دیر بعد دوبارہ اٹھ کر 3 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تہجد بہت سارے علماء اور بزرگان اسی انداز میں پڑھا کرتے تھے، جس طرح مرحوم آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہی نقل کیا گیا ہے کہ ان کی نماز شب اسی ترتیب کے ساتھ اور اسی انداز میں ہوا کرتی تھی۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اسی طرح ہو جائیں، نہیں، بات ساری یہ ہے کہ ہم بہانہ نہ کریں، ایکسکیوز نہ کریں کہ چونکہ مثلاً راتیں چھوٹی ہیں اور ہم نماز شب کے لیے بلند نہیں ہو سکتے۔ نہیں، یہ بہانہ نہیں ہے۔ امام عسکری علیہ السلام سلوک اللہ اور سفر اللہ کے لیے یوں بیان فرماتے ہیں، ان الوصول اللہ عز وجل سفر لا يدرک الا بامتطاء اللیل۔ بے شک و یقیناً اللہ کی طرف وصول اور اللہ کی طرف حرکت، اس خدا کے محضر تک پہنچنا اور اس سے وصل ہو جانا ایسا سفر ہے کہ سوائے نماز شب کے مرکب پر سوار ہوئے بغیر وہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ یعنی بیدار ہونا آدھی رات کو اور عبادت بجا لانا، اس کے بغیر انسان خدا کی جانب سلوک اور سفر طے نہیں کر سکتا۔ آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی رحمت اللہ علیہ جو کہ صاحب المراقبات ہیں، وہ اپنے استاد آخوند ملا حسین قلی حمدانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یوں نقل فرماتے ہیں کہ میرے شیخ اور میرے پیشوا علوم حقہ میں میرے لیے یوں حکایت کرتے تھے کہ وہ افراد جو آخرت کے طلبگار تھے، ان میں سے کوئی بھی کسی مقام اور مقامات دینی تک نہیں پہنچا ہے مگر یہ کہ وہ لوگ پہنچے ہیں جو اہل تہجد تھے، وہ لوگ پہنچے ہیں جو اہل شب زندہ داری تھے، جو رات کو بیداری کے ساتھ گزارتے تھے۔ لہٰذا ہمیں ہمت کرنی ہوگی تاکہ باقی مہینوں کے اندر جو ہمیں خسارت اور نقصان نصیب ہوا ہے اس کے لیے ہم تلافی کر سکیں۔ مرحوم سید علی آغا یا قاضی طباطبائی رحمت اللہ علیہ نماز شب کے بارے میں یوں نصیحت فرماتے تھے، بس کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی فرار نہیں ہے مومنین کے لیے نماز شب سے، اور تعجب اس انسان سے ہے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ کسی کمال کو دریافت کرے، کسی کمال تک پہنچے، لیکن وہ نماز شب کے لیے قیام نہیں کرنا چاہتا۔ اور ہم نے کسی سے نہیں سنا ہے کہ کسی مقام یا مقامات تک پہنچا ہو مگر نماز شب کے وسیلے سے۔ اسی طرح مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف میں علوم حوزوی کی تحصیل کے لیے مشرف ہوا، چونکہ مرحوم آغا قاضی کی نسبت ایک قرابت تھی، ایک رشتہ داری تھی، تو بعض اوقات میں ان کے محضر میں شرف یاب ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن میں اپنے مدرسے کے دروازے کے کنارے کھڑا ہوا تھا کہ مرحوم قاضی وہاں سے گزر رہے تھے۔ جیسے ہی مرحوم قاضی مجھ تک پہنچے، انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور یوں فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر دنیا چاہتے ہو نماز شب پڑھو، اگر آخرت چاہتے ہو نماز شب پڑھو۔ یہ نماز شب کے بارے میں۔ اب ایک اہم مسئلہ
جس کی طرف مؤلف اشارہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ مرحوم آغا سید احمد کربلائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک خط میں جو انہوں نے اپنے شاگرد کے لیے لکھا تھا کہ اس شاگرد نے اپنے استاد سے ایک دستور عمل کے لیے گریہ اور زاری اور انابہ کے ذریعے درخواست کی تاکہ وہ انہیں ایک دستور العمل دے سکیں، تو سید احمد کربلائی یوں لکھتے ہیں کہ میں تم پر فدا ہو جاؤں، آخرت کے مسائل سیکھنے والے مسائل نہیں ہیں کہ جن کو سیکھا جائے، بلکہ ان کو پیا جائے، ان کو نوش کیا جائے۔ جس کے دل میں درد و سوز ہو، جس کے دل میں الم ہو، اس کے اندر تضرع بیدار ہوتا ہے، عبادت کے لیے چاہت ایجاد ہوتی ہے۔ خود یہ درد انسان کے دل میں، انسان کے وجود میں دعا اور مناجات کی حالت کو بیدار کرتا ہے۔ جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي جميع شر الدنيا وشر الآخرة۔ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک خاتون جس کا بچہ مر چکا ہو اس کو کسی نے رونا اور گریہ تعلیم دیا ہو، سکھایا ہو اسے؟ نہیں۔ یا ایک حاملہ عورت کا جنم دینا ایک بچے کو، یہ کیا کسی نے اس کو سکھایا ہے؟ یا وہ خاتون جس کو بچہ جنم دینے کی ایکٹنگ کرنی ہو، ہاں ان کو تعلیم کی ضرورت ہے، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بس استاد کے اس خط سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم تو زیادہ فکر و ذکر میں مشغول ہو تاکہ تمہارا دل شعلہ ور ہو جائے آتش اور آگ سے۔ تم تو مغرور ہو چکے ہو، تم تو کوتاہی کر رہے ہو اس مجاہدت اور جہاد کے اندر، ورنہ وہ مجاہدت جو کہ صادقانہ ہو، جو کہ سچی ہو، وہ انسان کو اپنے اعمال کی قباحت، اپنے افعال اور سکنات اور اخلاق و ملکات کے بارے میں اس کے وجود کے اندر علم حاصل ہو جاتا ہے، وہ آگاہ ہو جاتا ہے، علم وجدانی حاصل کر لیتا ہے۔ اگر انسان خود اپنے آپ کو اسی وقت حقیقتاً جہنم میں دیکھے تو اس کو عبادت اور مناجات اور دعا کے لیے تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود اس کے وجود کے اندر خود یہ حالت ایجاد ہو جائے گی۔ فَهُمْ وَالنَّارِ كَمَنْ قَدْ رَآهَا وَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 193 کہ متقین وہ ہیں کہ جو آتش جہنم کو دیکھ رہے ہیں اور ان سے معذب ہو رہے ہیں، جہنم کا عذاب ان کو احساس ہو رہا ہے۔ یہ متقین کی صفات ہیں۔ بس اگر یہ صفات ہوں تو رات کو بیدار ہونا تعلیم دینے والی چیز کا نام نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کے اندر کوئی درد نہ ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ گریہ کرے، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ مجھے کس طرح گریہ کرنا ہے، کیونکہ اس نے درد کو احساس نہیں کیا ہے، کیونکہ اس کا بچہ نہیں مرا ہے۔ ہم پہلے درد مند ہو جائیں تاکہ این الرجبیون اور انا جلیس من جالسنی کی ندا کو درک کر سکیں۔ اسی دلیل کے بنا پر بقول مرحوم میرزا جواد آغا ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء الہی ماہ رمضان میں لیلۃ القدر کو درک کرنے کے لیے ماہ رجب کی پہلی شب سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، ماہ رجب کی پہلی رات سے اس عظیم افق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کون سا افق؟ یعنی شبہائے لیلۃ القدر۔ اب ہماری زبان اور اپنا وجود جو کہ ماہ مبارک رجب کی عظیم راتوں کو اور عظیم دنوں کو اور اس کی عظمت کو درک کرنے کے لیے قاصر ہے، ہم قادر نہیں ہیں کہ ماہ مبارک رجب کے دنوں کو، عظیم ایام کو اور شبوں کو درک کر سکیں۔ بس ہمارے وجود کی زبان ایسے ہونی چاہیے کہ اگر ہم عزیز مصر نہیں ہیں تاکہ یوسف علیہ السلام کو خرید سکیں تو کم از کم اس بری عورت کی طرح بن جائیں کہ جو یوسف کے خریدنے والوں کی صف میں کھڑی ہوئی ہے، تاکہ کم از کم اس جمال زیبا کو تماشا کر سکے۔ کم از کم یہ تو ہماری حالت ہونی چاہیے۔ آئیں ماہ مبارک رجب کے اندر ہمت بجا لائیں، ہمت کریں تاکہ رجبیون کی صف میں تو کم از کم ہمیں کھڑا کر دیا جائے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں، اتنی تو ہمت دکھا سکتے ہیں۔
ماہ رجب کا قیمتی ترین عمل نماز ہائے یومیہ کی نسبت اہتمام کرنا ہے۔ نماز ہائے یومیہ یعنی نماز فجر، نماز ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہی 5 واجب نمازیں، ان کو نماز یومیہ کہا جاتا ہے۔ نماز یومیہ کی طرف اہتمام کرنا یہ نماز شب سے بھی زیادہ مہم ہے ماہ مبارک رجب کے اندر۔ یومیہ نماز کی طرف توجہ کرنا اور ان کی طرف اہتمام کرنا، ان کے اندر حضور قلب کے ساتھ حاضر ہونا، یہ باقی تمام اعمال عبادی سے مہم تر ہے۔ بقول شیخ حسن علی نخودکی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی قبر مبارک امام رضا علیہ السلام کے حرم مبارک میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ہم پہلے قدم پر اپنی یومیہ نماز کو ٹھیک کر لیں، اس قدر ہم نورانی ہو جائیں گے، اس قدر تلالو اور نورانیت ہماری زندگی کے اندر ایجاد ہو جائے گی کہ نماز شب کے لیے ہمیں بیدار کیا جائے گا، اور خداوند متعال توفیقات کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دے گا۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد گرامی سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز واجب کو اول وقت پڑھے اور مقامات عالیہ تک نہ پہنچے تو وہ مجھ پر لعنت کرے۔ اس مرد الہی کے چھوٹے سے وصیت نامے کے اندر پہلا مطلب جس کی طرف انہوں نے دستور دیا ہے وہ نماز کی جانب اہتمام کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیگر وصیتوں میں سے میری عمدہ وصیت نماز ہے۔ نماز کو بازاری مت کریں، اول وقت بجا لائیں، خضوع اور خشوع کے ساتھ بجا لائیں۔ اگر نماز کی حفاظت کر لی، تمہاری باقی تمام چیزوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح اور آیت الکرسی کو نماز ہائے یومیہ کی تعقیبات میں ترک نہ کیا جائے، یہ آیت اللہ قاضی کی وصیت تھی۔ اسی طرح اب آیت اللہ قاضی طباطبائی خود اس قدر نماز کی مٹھاس کے اندر مانوس ہو چکے تھے، اس قدر وہ سرمست ہوا کرتے تھے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ فقر اور پیسوں کا نہ ہونا اور زیادہ اولاد کا ہونا مجھ پر بہت فشار ایجاد کیا کرتا تھا، لیکن جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا کرتا تھا، خداوند متعال اس قدر لذت عبودیت میرے نصیب کرتا تھا کہ میری نماز تقریباً 1 گھنٹہ طولانی ہوا کرتی تھی۔ اور پھر نماز کے بعد میں سوچتا ہوں کہ جب میں دیگر عوالم میں جاؤں گا، جب میں عالم برزخ اور عالم ملکوت اور دیگر عوالم کے اندر داخل ہوں گا موت کے بعد، تو کیا عبودیت کو حفظ کرتے ہوئے کیا مجھے وہی لذت محسوس ہوگی جو میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں اپنی نمازوں کے اندر؟ اسی طرح ان سے منقول ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ ہم انسانوں کے دنیا کے اندر تمام ہم و غم نماز کے اللہ اکبر کے اول تک ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں 2-3 دن ہو گئے ہیں کہ میں اس چیز کی فکر میں ہوں کہ اگر جنت کے اندر ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی جائے تو ہم پھر کیا کریں گے؟ یہ ہمارے بزرگان اور علماء کا حال ہے نماز کے بارے میں۔ وہ یوں سوچتے ہیں نماز کے بارے میں، کیا ہم بھی اسی طرح سوچتے ہیں؟ کیا ہمارا یہی حال ہے؟ اگر ماہ رجب کے اندر ایک سالک جو اللہ کی جانب سفر کرنے والا ہے، سلوک کرنے والا ہے، اگر غیرت دکھائے اور قدم ہمت رکھے تو خداوند متعال اسے نجات دے گا، اس کا ہاتھ تھام لے گا کہ پروردگار غیور انسانوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور لہٰذا بہترین، اولین اور سب سے اصلی ترین دستور سلوکی ایام ماہ رجب کے اندر اپنی نماز کو اصلاح کرنا ہے، انہی واجب نمازوں کو اصلاح کرنا ہے۔ اور ہر وہ شخص جس مرتبے کے اندر بھی ہے، مراقبت کے جس مرتبے کے اندر بھی ہے، وہ حضور قلب کے ساتھ ان فرائض یومیہ کو بجا لائے اور ایک قدم آگے بڑھے۔ سب سے پہلے کیا کرے؟ نماز سے مربوط جو فقہی احکام ہیں اس کو اصلاح کرے، کہ ظاہر سی بات ہے اگر فقہی اعتبار سے اس کی نماز اگر صحیح نہ ہو تو اس کی نماز باطل اور غلط ہے، جس کے نتیجے میں وہ سلوک معنوی کے اندر
نماز کے معنوی مراتب کے اندر وہ کوئی قدم اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ لہٰذا پہلے قدم پر احکام فقہی کے مطابق اپنی نماز کو اصلاح کرے اور اس کے بعد نماز کی کیفیت کو اصلاح کرے، یعنی حضور قلب سے لے کر باقی تمام مراتب کو اصلاح کرے۔ اگر انسان معنوی اعتبار سے پیش رفت کرنا چاہتا ہے تو اس کا معیار اور ملاک اور کرائیٹیریا وہ یہ ہے کہ اس کو نماز کے اندر حضور قلب کے مراتب کے مطابق ایک حالت خوش اس سے نصیب ہوتی ہے، روحانی اعتبار سے خوشی کی حالت اسے نصیب ہوتی ہے، اس کو ایک عجیب نشاط نصیب ہوتا ہے۔ آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ جان جائیں کہ انسان کے امور کی اصلاح اس کی عبادت کی اصلاح میں ہے، اور عبادت کے اندر بھی سر فہرست نماز ہے کہ جو خضوع اور خشوع کے واسطے سے انجام پانی چاہیے، اور خضوع اور خشوع بھی اس وقت انسان کو نصیب ہوتا ہے جب وہ لغو کاموں سے اعراض کرے اور اپنے آپ کو ہٹائے، تو انسان کا کام تمام ہے، یعنی انسان کو وہ سفر اور سلوک اللہ نصیب ہو جائے گا۔ حضور قلب کے اعتبار سے روایات موجود ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنے پروردگار کے روبرو اور اس کے محضر میں کھڑا ہوتا ہے، خداوند متعال بھی اس کی جانب اقبال کرتا ہے، اس مومن کے محضر میں آتا ہے، اس کے روبرو ہوتا ہے۔ یعنی نماز کے اول میں جب ایک بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، خداوند متعال بھی فرماتا ہے لبیک۔ یہ خطاب تمام نماز گزاروں کے لیے ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ جب ایک عبد اور بندہ نماز میں وارد ہوتا ہے، اگر غفلت کی وجہ سے وہ حضور قلب کو اپنے ہاتھ سے دے بیٹھے، خداوند متعال بھی اس سے اعراض کر لیتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے اور اس کو کسی فرشتے کے سپرد کر دیتا ہے۔ امام علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ نماز میں سے وہ مقدار اور کوانٹٹی انسان سے قبول ہوتی ہے کہ جس مقدار کے مطابق اس کا حضور قلب ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر کوئی ایک رکعت بھی حضور قلب کے ساتھ بجا لائے تو اس کی نماز درست ہے۔ اگر رکعت اول میں نہ ہو سکے تو رکعت دوم کے اندر اس کی تلافی کرے اور حضور قلب کے ساتھ وارد ہو، اگر نہ ہو سکے تو رکعت سوم کے اندر، نہ ہو تو چہارم میں۔ ایک اور روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص سل سے نماز میں حضور قلب دکھائے تو اس کی سل سے نماز قبول ہوگی، اگر ایک چہارم حضور قلب دکھائے تو ایک چہارم نماز قبول ہوگی، یہاں تک کہ ایک دہم کی حد تک بھی روایت کے اندر یہ بات آئی ہے۔ پھر اس کے بعد بیان فرماتے ہیں اس روایت کے اندر امام علیہ السلام کہ اگر کوئی ایک دہم حصہ بھی اپنی نماز کے اندر حضور قلب نہ دکھا سکے تو اس کی نماز اس لباس کے حصے کی مانند ہے کہ جو پرانا ہو چکا ہے اور جسے باندھ کر اس کے منہ پہ مارا جاتا ہے اور اسے درگاہ الہی سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ یہ جو کہ روایت میں آیا ہے نماز کے بارے میں کہ ان اول یحاسب به العبد الصلاۃ فان قبلت قبل ما سواها، یعنی سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا ایک عبد کے امور کے حوالے سے وہ نماز ہے۔ اگر نماز قبول ہو گئی سب قبول ہو جائے گا، تمام امور اور عبادتیں قبول ہو جائیں گی۔ کیا یہ حدیث جو کہ ہم نے کتنی مرتبہ سنی ہے، کیا یہ ہمیں سوچنے پر مجبور نہیں کرتا؟ ہمارے تمام اعمال نماز کی برکت سے مورد قبول واقع ہوتے ہیں اور ہماری نماز کی یہ حالت ہے۔ کیا کریں ہم؟ کون سی چیز شب اول قبر ہمارے ہاتھ آئے گی؟ یہ ہماری نماز ہے جس کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ اب ان توضیحات اور ان مطالب سے یہ بات مشخص ہو جاتی ہے کہ کوئی دستور، کہ کوئی دینی اور عبادی دستور اور ذکر و فکر نماز کی اہمیت تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب ہم کیا کریں کہ اپنی نماز کو ٹھیک کریں؟ کیا کریں؟ اس حوالے سے کچھ عملی روشیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جو حضور قلب در نماز سے مربوط ہے۔ نماز میں حضور قلب کے مراتب ہیں، لیولز ہیں۔ سب سے پہلے ابتدا میں ہم اس چیز کا ارادہ کر لیں کہ ان 5 وقت کی نماز یومیہ میں سے صرف ایک نماز کو
جو کہ 2 رکعت ہے، یعنی نماز صبح، نماز فجر، اس کو ہم حضور قلب کے ساتھ بجا لائیں۔ یہ سب سے پہلا ارادہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم نماز فجر کو حضور قلب کے ساتھ پڑھنے پر قادر نہیں ہو سکتے تو اس سے بھی کم پر اکتفا کریں۔ پس آئیں ماہ رجب کی ابتدا میں سیریسلی، سنجیدگی کے ساتھ ارادہ کریں، فیصلہ کریں کہ ہم یہ کام کر کے رہیں گے کہ 2 رکعت کی نماز یعنی نماز صبح، نماز فجر کو مکمل حضور قلب کے ساتھ بجا لائیں۔ اگر 2 رکعت نہیں تو نماز فجر کی جو پہلی رکعت ہے اس میں ہم ٹھوس فیصلہ کریں کہ ہمیں پہلی رکعت کے اندر کم از کم حضور قلب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہو تو ہم اپنے آپ کو تنبیہ کریں، اپنے آپ کو سزا دیں۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں جو نماز کا وہ حصہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، کم از کم اس کی طرف پہلے توجہ کریں، حضور قلب کا مظاہرہ کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ نماز کا جو باقی حصہ ہے وہ خود خدا آپ کے لیے ٹھیک کر دے گا۔ بس جس قدر نماز کی مقدار آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اتنی توجہ دکھائیں، باقی خدا خود ٹھیک کر لے گا۔ حضور قلب کا نچلا ترین مرتبہ اس فقہی مرتبے کے بعد، یعنی انسان توجہ کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد کیا کرے انسان؟ نماز کے کلمات کے معانی کی طرف توجہ کرے۔ انسان کو معلوم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ البتہ ممکن ہے کہ شروع میں انسان کے ذہن میں متعدد خطورات آئیں اور انسان اپنے حضور قلب کو کنٹرول کرنے میں اس کو سختی دکھانی پڑے، اس کے لیے سخت ہو۔ لہٰذا انسان کم لیول سے آغاز کرے، کم از کم سے آغاز کرے۔ مثلا کیا کرے؟ جب انسان نماز صبح اور نماز فجر پڑھتا ہے تو وہ یہ کام کرے کہ جب وہ سورہ الحمد کی قراءت کرتا ہے تو وہ سورہ الحمد کے معانی کی طرف توجہ دے اور پھر آہستہ آہستہ اس توجہ کو پھیلائے نماز کے اگلے مراحل تک۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نماز صبح سے آغاز کیا جائے، یہ اس وجہ سے ہے کہ نماز صبح رات کی استراحت اور سونے کے بعد ہے۔ جب انسان رات کی استراحت کے بعد صبح بلند ہوتا ہے تو اس کی روح آرام ہوتی ہے، شیطانی خطورات کم ہوتے ہیں، باقی مسائل کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ لہٰذا نماز صبح کے اندر توجہ دکھانا، حضور قلب دکھانا، یہ آسان تر ہوتا ہے۔ اگر یہ بھی میسر نہ ہو انسان کے لیے، یعنی اس حد تک بھی نماز صبح کے اندر بھی حضور قلب اور خطورات نفسانی اور شیطانی کو کنٹرول کرنا میسر نہ ہو، تو اس تمرین کو، اس پریکٹس کو وہ نماز صبح کی نافلہ میں بجا لائے، کیونکہ نماز صبح سے پہلے مستحب ہے کہ انسان 2 رکعت نافلہ صبح بجا لائے۔ اس نماز کے اندر انسان کوشش کرے اس ترتیب کے ساتھ کہ معانی کلمات کی طرف توجہ کرے، کہ گویا انسان کسی بزرگ کے سامنے ایک مطلب کو بیان کر رہا ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے آپ کسی بزرگ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پوری توجہ ان کلمات اور ان کلمات کے معانی کی طرف ہے جو آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں اور اس بزرگ کے سامنے اپنی بات کر رہے ہیں۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اسی اللہ اکبر کے اندر اگر شخص متوجہ ہو جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ انسان آخر نماز تک زحمت کرے، کوشش کرے توجہ کے لیے، نہیں، یہی اللہ اکبر کی طرف توجہ دینا، حضور قلب کے ساتھ اللہ اکبر کہنا، یہ انسان کو نماز کے باقی تمام مراحل میں امداد کرے گا۔ مراقبہ سلوک کا اصلی ترین دستور۔ یہ وصیت مرحوم استاد سعادت پرور رحمت اللہ علیہ کی تھی کہ ہم تلاش کریں کہ ماہ رجب میں باقی مہینوں کی روٹین لائف کے خلاف تیراکی کرنے کی کوشش کریں، آئیں خود اپنے وجود سے خرچ کریں، محنت کریں۔ لہٰذا لازم ہے کہ اپنے وجود کے اندر جو برائیاں ہیں، وہ صفات جس کی دین اسلام میں مذمت کی گئی ہیں، ان کے بارے میں جستجو کریں کہ یہ صفات رذیلہ
ہمارے وجود کے اندر کہاں پر ہیں، ان کی تحقیق کریں، جستجو کریں، اور ان رذائل اخلاقی کو کہ جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ وہ بری صفت ہے کہ جو ہمارے کمال کے اندر رکاوٹ ہے، اور اس کے خلاف مبارزہ اور مقابلہ کرنے کی توانائی موجود ہے، اس صفت کو مد نظر رکھیں اور اس کے ساتھ پوری سنجیدگی سے مقابلہ کریں، اور اپنے مراقبے کو اس خاص بری صفت پر متمرکز کریں، اور ہر رات دقیق محاسبہ کریں اس خاص صفت کی نسبت۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ تجربے نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ شیطان ان عزیز مہینوں کے آخری ایام میں سب سے زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کی تمام زحمات کو اور محنتوں کو ایک ہی مرتبے میں نابود کر دے۔ کیسے؟ یا تو کسی گناہ کے ذریعے، یا غصے کے ذریعے، یا انسان سے ایسا ناپسند رویہ سرزد ہو جائے کہ اچانک اس کی ساری محنت برباد ہو جائے۔ جس طرح استاد فرماتے ہیں بعض اوقات ایک غصہ انسان کو سلوک اللہ کے سفر میں 20 سال پیچھے لے جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے لازم ہے ہر سالک کے لیے کہ ان 3 مہینوں کے تناسب سے اپنی مراقبت کو زیادہ سے زیادہ کرے اور دقیق سے دقیق کرے، تاکہ شیطان کے مہلک حملوں سے اپنے آپ کو نجات دے سکے۔ مراقبہ کا عملی دستور۔ خداوند سبحان شیطان اور اس کے سپاہیوں کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں یوں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے فرزندان آدم، شیطان تمہیں فریب نہ دے جس طرح اس نے تمہارے والد اور والدہ کو جنت سے نکال دیا۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک وہ اور اس کے سپاہی تمہیں اس جگہ سے دیکھ رہے ہیں، اس مکان سے دیکھ رہے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے گمان ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا سرپرست اور ولی قرار دیا ہے جو ایمان نہیں لائے ہیں۔ بنابراین شیطان ہر انسان کے ضعیف نقطے سے اس کے وجود میں وارد ہوتا ہے اور اس کو اغوا کرتا ہے۔ بس لازم ہے کہ ماہ رجب کے آغاز سے پہلے ہم اپنا دقیق محاسبہ کریں اور اپنے وجود کے اندر جو اصلی ترین ضعیف نقطہ ہے اس کو ڈھونڈیں اور شیطان سے مقابلہ کریں۔ اس ترتیب سے وہ عیوب کہ جن کے بارے میں ہمیں احساس ہے کہ یہ زیادہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، وہ اصلی ترین عیوب ہیں، ان کی شناسائی کریں، ان کو پہچانیں۔ مثلا ممکن ہے کوئی شخص شہوت شکم کے مقابلے میں ضعیف ہو، ناخواستہ طور پر پرخوری کرتا ہو، زیادہ کھاتا ہو، بدخوری کرتا ہو، جس کے نتیجے میں روزے کی توفیق، عبادی اعمال کی توفیق اس سے سلب ہو جاتی ہے، از جملہ یہ کہ نماز شب سے وہ محروم ہو جاتا ہے اسی شہوت شکم کی وجہ سے۔ یا ممکن ہے کوئی انسان غصہ اور غضب کے مقابلے میں ضعیف ہو، یا کوئی شخص ایک خاص موقع پر ہمیشہ اسے غصہ آتا ہو۔ مثلا اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے فوراً غصے میں آ جاتا ہے۔ انسان آئے، چیک کرے، دیکھے، جستجو کرے کہ کن موقعوں پر غصہ ہوتا ہے۔ اس موضوع میں اصلی ترین بات یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاقی نکات کے ضعف کو پہچانے، ویکنسز کو پہچانے، تاکہ مزید اس بحث کو اپنے وجود کے اندر پریکٹیکل کر سکے اور ان کا حل نکال سکے۔ دقیقاً وہ موقع کہ جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور ہم نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ ان موقعوں پر شیطان ہمیں زمین گیر کرتا ہے، ان کے اوپر ہم آئیں اور دقیق محاسبہ اور کیلکولیشنز کو انجام دیں تاکہ ان کو ڈھونڈ کر، شناسائی کر کے ان سے نجات پائیں۔ ہمیں یہاں پر مغرور ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ کہیں کہ میں نے تو اپنے وجود کے اندر تمام برے نکات کو پہچان لیا ہے اور جنود شیطان کو اور شیطان کے تمام لشکر اور سپاہیوں کو ایک ہی مرتبے میں زمین گیر اور نابود کر دوں گا۔
نہیں، انسان حریف نہیں بن سکتا اتنی آسانی سے، بلکہ اسے چاہیے کہ ایک یا دو عیب کو، ایک یا دو ضعیف نکات کو اپنے وجود کے اندر ڈھونڈے اور ان پر کام کرے، سنجیدگی کے ساتھ ان میدانوں میں انسان کام کرے کہ اسے معلوم ہے کہ ہاں اس میدان کے اندر شیطان کے مقابلے میں شکست کھا جاتا ہوں۔ حتی لازم ہے کہ انسان ان سچویشنز اور موقعوں کے حوالے سے احتیاط کرے۔ کیسے؟ مثلا ہم جانتے ہیں کہ اگر فلاں کام انجام دوں گا تو یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس کام کو انجام دینے سے میں ایک ایسی سچویشن اور ایک ایسے ماحول کے اندر وارد ہو جاؤں گا جو کہ مناسب نہیں ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاؤں گا۔ بس بہتر ہے کہ میں اس ماحول کے اندر وارد ہی نہ ہوں۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ اگر کوئی ہمارے مقابلے میں بلند آواز سے بات کرتا ہے تو ہم آہستہ آہستہ غصے میں آنے لگتے ہیں۔ بس اگر حقیقتاً ریئل لائف سچویشن کے اندر ہم ایسے موقع پر ایسی سچویشن میں قرار پا جائیں تو پریکٹیکلی ہم کیا کریں؟ یہاں پر پریکٹیکلی آئیں، اپنے آپ کو اس فضا اور ماحول سے آہستہ آہستہ باہر نکالیں۔ اگر ہمارے سامنے شخص چیختا ہے، فریاد کرتا ہے، بلند آواز سے بات کرتا ہے تو ہم آہستہ آہستہ ایک ایک گھونٹ پانی پئیں اور کوشش کریں اس موضوع پر کہ جس کے اوپر وہ شخص فریاد لگا رہا ہے اس پر تمرکز نہ کریں۔ اپنے دل کے اندر قرآن کی آیات کی تلاوت کریں اور ان پر تمرکز کریں۔ بالآخر پوری کوشش کریں کہ اس سچویشن سے باہر آ جائیں، کہ اگر ہم اس سچویشن سے باہر آنے میں کامیاب ہو گئے تو نتیجے میں ہم نے شیطان کے منہ پر مارا ہے۔ مرحوم آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم رحمت اللہ علیہ اپنے رسالہ سیر و سلوک جو ان سے منسوب ہے ان کا ایک بیان ہے اس مضمون کے ساتھ کہ فرماتے ہیں کہ شیطان شروع میں عام لوگوں کو زیادہ شمار نہیں کرتا، یعنی عام لوگوں کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے کہ وہ خود ڈائریکٹ اور مستقیماً آ کر ان کا مقابلہ کرے۔ عام لوگوں کے مقابلے میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے معمولی سپاہیوں کو بیچتا ہے تاکہ لوگوں کا مقابلہ کر سکے، ان کو وسوسے میں ڈالے، گناہوں کی نسبت وسوسہ کر سکے۔ یعنی خود شیطان، خود ابلیس وہ اس چیز کو ویلیو اور قیمت نہیں دیتا کہ وہ آئے عام لوگوں کے مقابلے میں، خود آئے میدان کے اندر۔ وہ خود میدان میں نہیں آتا، اپنے سپاہیوں کو بیچتا ہے کہ تم جاؤ ان سے مقابلہ کرو، ان کو وسوسے میں گرفتار کرو۔ لیکن اگر انسان ماہ رجب کے اندر، ماہ شعبان کے اندر، سفر سلوک اللہ کے اندر سنجیدگی سے وارد ہو جائے اور شیطان کا مقابلہ کرے، اپنے ضعیف اخلاقی نکات کی شناسائی کرے اور ان کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے سیریس ہو جائے، تو یہاں پر شیطان اپنے قوی سپاہیوں کو بھیجتا ہے، اور جب انسان ان قوی شیطانی سپاہیوں کو شکست دیتا ہے تو آخرکار شیطان خود میدان میں آتا ہے۔ اور اگر انسان نے شیطان کو زمین گیر کر دیا، شیطان کو شکست دے دی، یعنی اس نے کفر کو زمین گیر کر دیا، کفر کو شکست دے دی۔ لہٰذا اگر کسی جنگ کے اندر ہم جنود شیطان کے مقابلے میں آ کر ان کو شکست دے دیں تو یہاں پر ہمیں مغرور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تو شیطان کے ایک ضعیف سپاہی کو زمین گیر کیا ہے، اب تو ہمیں منتظر ہونا چاہیے کہ شیطان اپنے قوی سپاہیوں کو بھیجے گا، ہمیں اس کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہاں پر واجب ہے کہ ماہ رجب کے اندر ہم ہر حال میں لمحہ بلمحہ مراقبت دکھائیں، خیال رکھیں، دھیان رکھیں، کیونکہ دشمن کسی بھی لمحے، کسی بھی سچویشن سے فائدہ اٹھا کر ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے اور ہماری تمام معنوی محنتوں کو ایک ہی دفعے میں نابود کر سکتا ہے۔ ماہ رجب کے عمدہ دستورات میں سے استغفار ہے، یعنی کس چیز کی نسبت ہمیں مراقبت دکھانی چاہیے؟ استغفار۔ مثلا بین الطلوعین کے درمیان جو
استغفارات ماہ رجب میں وارد ہوئے ہیں، غروب کے موقع پر جو استغفارات وارد ہوئے بہت مہم ہیں، لہٰذا ہر رات اور دن ہماری اصلاح کے لیے ہے۔ اس مہینے کے اندر حد اقل اور لوویسٹ لیول آف مراقبہ گناہ کی نسبت ہے، خصوصاً ان گناہوں کی نسبت مراقبت دکھانا جو انسان کے مبتلا بے گناہ ہیں، جو انسان کے وجود کو فوراً آلودہ کر دیتے ہیں، جو انسان آسانی سے ان سے فرار نہیں ہو سکتا، ان کی نسبت مراقبت دکھانا۔ بہت سارے افراد کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے وجود کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ہم نے کوئی گناہ نہیں پایا۔ یعنی یہ تو بہت ہی بری بات ہے کہ انسان اپنے وجود کے عیوب کو نہ ڈھونڈ سکے۔ لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کہ اگر انسان اپنے وجود کے اندر کوئی عیب اور گناہ نہیں ڈھونڈ سکے، وہ آئے علماء کی اخلاقی کتابوں کا مطالعہ کریں کہ جن کے اندر بعض عیوب کی نسبت اشارہ کیا گیا ہے۔ زبان کی مراقبت ام المراقبات، احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ مراقبات کے درمیان گویا ام المراقبات اور محوری ترین اور مرکز ثقل زبان پر مراقبت ہے، جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مہینوں کے رؤیت ہلال کی دعاؤں میں یوں فرمایا ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان واعنا علی الصیام والقیام وحفظ اللسان وغض البصر ولا تجعل حظنا منہ الجوع والعطش۔ خداوندہ ماہ رجب اور شعبان کو ہمارے اوپر مبارک فرما، بابرکت فرما، اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے، اور ہم پر روزے داری کو، شب زندہ داری کو، زبان کی حفاظت کو، آنکھوں کے ڈھانپنے کی نسبت مدد اور نصرت فرما، اور ان مہینوں سے استفادہ کرنے کو فقط بھوک اور پیاس کو قرار مت دے۔ فرماتے ہیں کہ معمولی طور پر غصے کی جڑ زبان ہے، شہوت کا آغاز زبان کے راستے سے ہوتا ہے، تہمت لگانا، تحقیر کرنا، غیبت کرنا یہ زبان کی تجلیاں ہیں، خود پر حرفی کرنا، زیادہ بات کرنا یہ خود برائیوں میں سے ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایک گناہ بھی اپنے وجود کے اندر ڈھونڈ نہیں سکتا تو کم از کم اس مہینے کے اندر اس چیز کا آغاز کرے کہ ان موقعوں پر، ان سچویشنز میں کہ جہاں پر خدا کو پسند نہیں ہے، انسان پر حرفی نہ کرے، زیادہ بات نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے بیوی بچوں سے بات نہ کرے، نہیں، یا اپنے بیوی بچوں سے بات کرنا کم کر دے، نہیں، مراد یہ نہیں ہے، بلکہ ہم دقت کریں کہ مثلا یونیورسٹیز کے اندر، کوچہ و بازار کے اندر، ان مواقع پر کہ جہاں پر ہمارا ارتباط لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کہاں کہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ لغو، فالتو اور بیہودہ بات کرتے ہیں، یہاں پر کنٹرول کریں۔ یہ مہینے بہت مہم ہیں، بہت عظیم فرصتیں ہیں۔ ماہ شعبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان میں وارد ہونے کا دروازہ ماہ رجب ہے، یعنی ماہ رجب کے دروازے سے انسان ماہ شعبان کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان کا ماہ رجب اچھا نہ گزرا تو اس کا ماہ شعبان بھی اچھا نہیں گزرے گا، اور اگر ماہ شعبان بھی اچھا نہیں گزرے گا تو طبیعی طور پر اس کی توحید ایک باکیفیت توحید نہیں ہوگی، مطلوبہ توحید نہیں ہوگی، کیونکہ ماہ رمضان ماہ پروردگار اور ماہ توحید ہے۔ ولایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے بغیر ماہ رمضان ماہ پربرکت نہیں ہوگا انسان کے لیے۔ ہمیں چاہیے ماہ رجب کے اندر کمر ہمت باندھ لیں۔ افسوس ہوگا کہ اگر انسان ماہ رجب، شعبان اور ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو جائے اور انسان اپنے توحید کا سامان نہ باندھے۔ لہٰذا نصیحت یہ ہے کہ ماہ رجب کے اندر
اپنی تمام سنجیدگی اور سیریسنس کے ساتھ مراقبت کو اختیار کریں اور شب و روز غفلت کے ساتھ نہ گزاریں۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والدام، حرم شیبتی علی